الفاتحہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، کوئی روتی ہے اپنے جوالال کو، رو رہی ہے کوئی کم سخن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، اپنی بربادیوں کو گوارا کیا، خون میں ڈوبے گلوں کا نظارہ کیا، دے دیا فاطمہ کا بھرا گلستان، کربلا تیرے اجرے چمن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قصر ظالم کبھی قید خانہ کبھی، نوک نیزہ کبھی تازیانہ کبھی، کون سی تھی اذیت جو دی نہ گئی، ہر جفا تھی اسیر مہن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، جب چلے تھے مدینے سے سب ساتھ تھے، اون جعفر تھے اکبر تھے عباس تھے، جا رہی ہوں مدینے تو کوئی نہیں، اب مصیبت فقط ہے بہن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قبر قاسم سے ہے یوں مخاطب پھوپھی، تیری شادی کچھ اس طرح بن میں ہوئی، کوئی سحر کبھی پھول باقی نہیں، ورنہ لے جاتی قبر حسن کے لیے، قافلہ جا رہا
ہے وطن کے لیے قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. کوئی چادر نہ تھی کیسی بے داد تھی، ہاتھ ہوتے ہوئے بھی نازاد تھی. کتنی مجبور کر دی گئی تھی بہن اپنے بھائی کے دفن و کفن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. کربلا میں قیامت کا ایک شور ہے، قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. کوئی روتی ہے اپنے جوالال کو، رو رہی ہے کوئی غم سخن کے لیے. قافلہ جا رہا ہے وطن کے لیے. صلوات پر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم المصطفیٰ محمد. وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین سیما بقیت اللہ فی الاراضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العلی العظیم. صلوات علی محمد وعلی محمد. عزیزان محترم، مختصر سے آیات. اللہ کے نزدیک بہترین دین اسلام ہے. یہ قرآن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے ساتھ میں، اس قرآن کے آیات ہے کہ ہے. رسول اپنے زمانے میں قرآن رسول سے کہہ رہا ہے کہ اسلام اللہ کے نزدیک بہترین دین ہے، ورنہ اسلام بہترین دین تھا، ہے اور رہے گا. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی دین لے کر کے آئے اسلام. خاتم تک ہر نبی نے دین کی تبلیغ کی، تو ہر نبی کے زمانہ میں اسلام تھا. ہمارے نبی کے زمانہ میں بھی اسلام ہم کہیں گے تھا، تو رسول کے زمانے میں رسول نے کہا ہے. اب اسلام اللہ کے نزدیک بہترین دین تھا، ہے اور انشاءاللہ رہے گا. لیکن ہر نبی کے جانے کے بعد دین منحرف ہوتا گیا، بدلتا گیا.
किताबें आसमानी बदलती गई, हत्ता कि नए नए नबी रसूल पैदा हुए, दावा किया। इस तरीके से होते हुए हमारे आखिर नबी के ज़माना तक आया। नबी के गुजरने के बाद वही हालत कि दीन बदलने की सूरत में थी। जब रसूल के इंतकाल हुआ, अल्लाह ने कहा अफ़इन क़लबतुम अला आक़ाबिकुम, अगर रसूल दुनिया से चले जाए क्या तुम अपने जाहिलियत के ज़माना में पलट जाओगे? कुरान की आयत। यानी अल्लाह भी जानता था कि ये कौम पलटने वाला है, अल्लाह भी जानता था। तो चूंकि ये कौम पलटने वाला था, अल्लाह भी जानता था, और 25 साल तारीख में आपने भी देखा कि इस कौम ने जो उम्मत रसूल कहलाती थी, कैसा कैसा दिगरगुनी तब्दीली उन्होंने करती रही। हर इबादत में, हर चीज में, हर जगह में ये सिलसिला बनी उमैया से, बनी अब्बासी से होते हुए आज अरब के ममालिक तक पहुंच चुके। यानी रसूल के दीन को बदल दो, इस्लाम को बदल दो, हत्ता कि उनके रिहाइश के तौर व तरीका को बदल दो, सुन्नत को बदल दो, जिस घर पे रहते थे घर को भी बदल दो। यानी जहां जनाबे खदीजा रहती थी, जनाबे खदीजा का घर आज टॉयलेट है। मुख्तलिफ ज़ियारतगाह जो मदीने में थे, आज या 5 मंजिला होटल है, या बिल्डिंग है, या मार्केट है, या टॉयलेट है। यानी बदल दिया गया, जैसे कि दीन को बदला, रसूल के कोई असरात को बाकी नहीं रखा। फिर रसूल से मुंसलिक होते हुए बहुत सारे औलिया खुदा आए हैं। अहले बैत थे, अहले बैत को बदलना चाहा कि कुछ भी हो जाए, अहले बैत को रसूल के बाद जानशीनी का जगह मकाम देना नहीं है, नहीं देंगे। तो खिलाफत का दौर शुरू किया। अहले बैत अपने तौर तरीके से तबलीग दीन करते रहे। अहले बैत के बाद हमारे वक्त के इमाम का गैबत का ज़माना में मुख्तलिफ औलिया इलाही आए हैं और आकर के तबलीग दीन करके गए हैं। जब लोगों ने उनके बुजुर्गी को देखा तो उनके कब्र का एहतराम किया कि औलिया खुदा है, औलिया खुदा है, मुजद्दिद है। जैसे आज बहुत सारे मज़ारात आप देखते हैं, छोटे छोटे ईरान में जाएंगे, इराक में जाएंगे, छोटे छोटे ज़ियारतगाह है इमामजादों की। इमामजादा तो बहुत थे, लेकिन हर इमामजादा का कब्र आज नहीं है। कुछ इमामजादा जो मुबल्लिग दीन थे, इस्लाम के तबलीग करते थे, लोगों ने एहतराम किया उनका, तो उनका ज़ियारतगाह अभी भी मौजूद है। तो ये वहाबियों ने जो दीन को बदलते हुए आए सकीफा से, उन्होंने आकर के ये मज़ारात भी तोड़ना शुरू किया। हत्ता कि रसूल के ज़माने में मुख्तलिफ मज़ारात थे, कब्रें थे मुख्तलिफ नबी के, असहाब नबी के। ये दाइश या वहाबी आकर के इन सबों को भी तोड़ना शुरू किया। फिर रसूल से भी अफजल रसूल ने नहीं तोड़ा, रसूल ने नहीं तोड़ा, आप क्यों तोड़ रहे हैं? मुमकिन हो अंदर की दिल की आवाज उनकी निकले कि हम दीन को बदलना चाहते हैं, हम रसूल के तौर और तरीके को बदलना चाहते हैं। ये हर चीज बदलते 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 इमाम हुसैन का जमाना आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो नाना गए, बाबा को शहीद किया, भाई को शहीद किया, अम्मा शहीद हो गई, मुझे भी शहीद ही होना है, लेकिन घर लुटा दूंगा, दीन को डूबने नहीं दूंगा। अब इसीलिए औरतों को, बच्चों को लेकर के करबला पहुंचे। इसलिए कि अगर मर्दानगी तुम में है, बच्चों के सामने दिखाओ, औरत के सामने दिखाओ। इसलिए कि दुनिया का कोई भी मजहब और दीन औरत के सामने मर्दानगी नहीं दिखाता, बच्चों के सामने मर्दानगी नहीं दिखाता। मर्दानगी मर्द के सामने होता है, मर्दानगी मर्द के सामने जंग के मैदान में होता है। लेकिन करबला में हमने क्या देखा? बीवियों पर जुल्म हुआ, अली असगर को तीर लगे। यानी अब इंसानियत कितने पस्त हो गई थी कि बच्चों पर जुल्म,
ایسا نہیں کہ ہم جنگ کر رہے تھے بچہ پیر کے سامنے آ گیا، ہم گھوڑا لے کر کے جا رہے تھے بچہ آ گیا، نہیں، باقاعدہ جب امام کے ہاتھ میں تو کہا گیا کہ حسین کے کلام کو قطع کرو، یعنی علی اصغر کو قتل کرو، تو حرملہ نے تیر مارا تھا. یعنی یہ ذہنیت کب ہوتی ہے جو آج داعش میں بھی ہے، بچہ کو پکڑو اور قتل کرو. یہ کہاں سے آئی ہے؟ جب انسان کے اندر کے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور حیوانیت ابھر کر سامنے آتی ہے تو یہ کام کرتا ہے. یعنی انسان پھر انسان نہیں ہوتا، وحشی درندہ ہو جاتا ہے. انسان پھر وحشی درندہ ہو جاتا ہے. تو ایسے کاموں کو کرتا. تو امام نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اپنے جگہ ٹھہرو، میں اپنا جگہ ٹھہروں، میں دکھاؤں گا مرد کون ہے، میں دکھاؤں گا مرد کون ہے. چلے راستہ میں پانی ختم ہو گیا دشمن کا، امام نے مردانگی دکھائی، پلاؤ پانی. دشمن ہے کہ وہ دشمن ہے، حیوانگی ان میں ہے، میں تو انسان کامل ہوں. دس دیا کہ دیکھو مشکل کے حالات میں بھی جب حر وہاں سے پلٹ کر کے آئے ہیں امام کے فوج میں، کہہ سکتے تھے امام کیا کرو گے آ کر کے ایسے وقت میں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، جاؤ واپس جاؤ. نہیں، مہمان نوازی اس وقت بھی کیا، احترام سے گئے ساتھ میں لے کر کے عباس کو، علی اکبر کو. مہمان آ رہا ہے، کتنا احترام. اسے کہتے ہیں مرد، اسے کہتے ہیں مرد. اور مردانگی یہ دیکھیے کہ جب تک اصحاب تھے، اصحاب نے اجازت مانگی، بیٹوں نے اجازت نہیں دیا، اصحاب پہلے گئے، پھر اولاد گئے، اس کے بعد امام کے. یعنی اگر آپ کربلا کا یہ شہداء کے سلسلہ اگر دیکھیے گا کس کے بعد کون شہید ہوئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مرد کون ہے. اصحاب میں بھی وہ اصحاب پہلے گئے، جیسے حر آتے ہی کہا کہ ہم نے غلطی کیا، معذرت چاہتا ہوں، مجھے پہلے بھیجیے، حق ہمارا ہے. امام نے بھی دیکھا حق ان کا ہے. اب اگر امام کہتے کہ نہیں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا تو شرمندگی ہوتی حر کو. مرد وہی ہوتا ہے کہ دوسرے مرد کا چہرہ میں شرمندگی نہیں دیکھتا ہے. امام نے اجازت دیا. کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. کربلا کا واقعہ ہوا، سب کچھ ہوا، سید سجاد قافلہ کے سالاری کر رہے ہیں. مردانگی دیکھیے، سب کچھ سہا، اپنے مردانگی کو ٹھیس پہنچنے نہیں دیا. جب بیویوں کے محمل کے آس پاس سے سروں کو گھما رہے تھے تو ایک صحابی آتا ہے، امام ہم جب پہچان نہیں پایا تو امام نے جب کہا کہ میں اہل بیت ہوں، تم نے فلاں آیات سنا، فلاں آیات سنا، فلاں آیات سنا، سائدی سہل سائدی، تو کہا ہاں سنا، تو کہا میں وہی ہوں. اچھا آپ اہل بیت میں سے ہیں؟ کہ ہاں اہل بیت میں سے. تو ہمارے میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا کہ اگر خدمت کرنا چاہتے ہو تو جاؤ کچھ پیسہ ان اشکیا کو دے دو تاکہ ان سروں کو ہمارے بیویوں کے سامنے سے ہٹا دے. مردانگی یعنی بیویوں کو تکلیف نہ پہنچے. کہتے ہیں کہ جب شام میں پہنچے تو ہر بیویوں کے سامنے ان کے مرد کے سر کو لے کر کے ٹہلتے تھے تاکہ ان عورتیں سروں کو دیکھے اور اپنے اندر غم کا ترنم جاری ہو. کہتے ہیں کہ وہاں امام کے سر کو لے کر کے جناب سکینہ کے آس پاس پہ ٹہلا کرتے اور سکینہ بابا بابا کر کے چلایا کرتی تھی. امام کو یہ دیکھا نہیں گیا کہ اے سہل جاؤ کچھ پیسہ دے دو تاکہ یہ لوگ ہمارے بیویوں کے سامنے سے چلے جائیں. اور ایسے حالات میں جب اوپر سے آنکھ وغیرہ پھینکے جا رہے تھے، امام نے یا کربلا کے کسی بھی واقعہ میں آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ بچہ کو، ہمارے یہاں ہوتا نا کسی بچے کو تماچا مار دے، اگر چھوٹا ہو تو رو کے چلے جا کر، نہیں کچھ تو بولے گا. آپ کو راستہ چلتے چلتے کوئی مار دے، پلٹ کے پوچھیے گا نا مارا کیوں. لیکن کربلا کے واقعات میں تربیت الہی دیکھیے، تربیت اہل بیت کے گھرانہ کا، مردانگی دیکھیے. بابا بابا کر کے رویا جا رہا ہے، امام کر کے چلا رہی ہیں بہن ام کلثوم، بیویاں رو رہی ہیں، پیٹ رہی ہیں.
لیکن کسی کے زبان سے ایک اف تک نہیں، یعنی نہ کوئی برا بھلا، کوئی ناجائز لفظ جملہ، کچھ بھی نہیں، بلکہ جملہ اگر آیا تو ہدایتی جملہ آیا، تو اہل بیت کو نہیں جانتا، تو ہمیں نہیں جانتا، تو ہمیں ظلم کر رہا ہے۔ تو کہا ایسی تبلیغ میں شخص جب جناب سکینہ کے پیر سے زیور کھولنا چاہتا ہے تو روتا ہے، رو کر کے کہتے بی بی میں مجبور ہوں۔ یہ جو ہاتھ جوڑ کر کے مجبوری کا تقاضا، یہ تربیت امام حسین تھا کربل میں۔ جو بچی نے جب بتایا کہ ہم کون ہیں تو کہہ رہا کہ میں نہیں اتاروں گا تو کوئی اور اتارے گا۔ اور ان میں سے کچھ افراد نے جو زیورالات تھے، مخنا تھے، چادر تھی، بہت سارا چیزیں تھی جو اہل بیت کے گھرانہ سے چرایا تھا اور یزید کو لے کے واپس بھی کیا تھا۔ بعض افراد ایسے تھے کہ یہ چرایا تھا، چھینا تھا، پھر بعد میں یزید کو دیا تھا۔ جب یہ یزید نے ارادہ کیا کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو کہا کہ ہمارا جو سامان ہے ہمیں واپس کیا جائے۔ جو سامان چھینی جا چکی ہوتی وہ واپس نہیں ہوتی۔ اب لاکھوں کا مجمع میں کس نے کیا چرایا نہیں معلوم، لیکن کچھ افراد تھے جو کربلا کے تربیت کی وجہ سے دل میں کچھ نرمی آئی تھی اور یہ سامان واپس کیا تھا۔ تو سب نے اپنے اپنے مردوں کے، شہداء کے سر کو جب تحویل لیا، ساتھ ساتھ اپنے چادر، کچھ زیورالات بھی انہوں نے واپس لیا۔ تو یہ تربیت، یہ مردانگی، یہ امام حسین میں تھی۔ صلوات اللہ محمد وعلی محمد۔ اس کے بعد کربلا کے واقعہ ہو گئے، زندان شام میں اہل بیت رہی۔ بچی سکینہ، ایک بچہ کو جو چاہیے بچی نے وہی کیا۔ ضد ہے بابا کے پاس جاؤں گی، بابا چاہیے، گھر کب جائیں گے، مجھے یہاں نیند نہیں آتی، پیاس بہت شدت کی ہے، چچا عباس کہاں ہے، بھیا کہاں ہے۔ بچوں کو بس یہی چیزیں چاہتی ہے۔ لیکن اتنا ظلم ہوا، آپ دیکھیے تاریخ میں مجھے نہیں ملا اگر جناب سکینہ نے زندان کے اندر اس ظلم کا یاد کر کے کسی ظالم کو برا بھلا کہا ہو، نہیں۔ لیکن ہاں، وہ بابا کو یاد کرتی تھی اور مصاحف پڑھا کرتی تھی، بابا کو یاد کرتی تھی، مصاحف پڑھا کرتی تھی۔ واقعہ جب ان کو آزادی ملی تو میں کہوں گا کہ ہر تبدیلی اچھا کی طرف، کمال کی طرف اچھا ہے۔ اگر تبدیلی تنزل کی طرف ہے تو ایک مرتبہ وہ نابود ہو جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں دو گروہ تھے، ایک یزیدی اور ایک حسینی، ایک یزیدی اور ایک حسینی۔ تو اب بچہ کون، مرا کون، جیتا کون، ہارا کون؟ لوگ ظاہری دیکھ رہے تھے کہ یزید جیت چکا، ناچ ہو رہی تھی، طبلے بج رہے تھے، ڈھول شہنائی بج رہی تھی۔ کیا ہوا کہ یزید نے، خلیفہ نے باغی کو مارا ہے، جیت گئے۔ جس کے حکومت شام سے، مدینہ سے، بصرہ سے لے کر کے کربلا تک پھیلا ہوا تھا، اتنے بڑا سامراجیوں کا حاکم اب خوشی منا رہا ہے۔ اب سوچئے کتنا خطہ میں خوشی منائی گئی ہے نا۔ آج بھی جنگ جہانی اول، فرسٹ ورلڈ وار کا نازی لوگ اپنے انداز سے مناتے ہیں، اٹلی لوگ اپنے انداز سے مناتے ہیں، یاد کرتے ہیں کتنے سال پہلے، تب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، مناتے ہیں۔ جس نے جیتا وہ آج بھی مناتے ہیں۔ آزادی ہے بنگلہ دیش، آزادی ہے پاکستان، آزادی ہے ہندوستان، ہر ملک اپنے آزادی کو خوشی مناتا ہے، یاد کرتا ہے۔ یزید والو تم بتاؤ یزید نے کب جیتا تھا؟ خوشی منانی چاہیے نا بھائی۔ اسلام آپ کے حساب سے یزید اسلام کے باغی کو مار کر کے جیت کر کے آیا۔ ایک تاریخ جو معلوم ہے، عاشور کا دن ہے، کہ ہم نے آج تک اس تاریخ کو پھیلائے رکھا۔ جناب زینب جو کربلا سے لے کر کے نکلی تھی، یہ تاریخ کو ہم آج تک منا کر کے ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ تاریخ ہے، تو منانا چاہیے نا ان کو۔
کچھ لوگ خوشی مناتے ہیں عاشور میں، لیکن اس لیے نہیں مناتے کہ یزید جیتا ہے، بلکہ امام حسین کے نام کو چھپانے کے لیے خوشی مناتے ہیں۔ یزید جو جیتا ان کے لحاظ سے انہوں نے عملاً دیکھا جو ہم جسے جیت سمجھ رہے تھے در حقیقت یہ جیت نہیں ہے، جس کا آج تک قبر کا پتہ نہ ہو، جس کے تاریخ موت کا پتہ نہ ہو، جس کا خاندان کا پتہ نہ ہو، جس کے اولاد کا پتہ نہ ہو، ایسے شخص جیتا کب تھا؟ نہیں جیتا یزید۔ جیتتا وہ ہے کہ جس کا ہر سال دن منائے جاتے ہیں، اور امام حسین کا دن سن 60 سے آج تک اتنا منا رہے ہیں ہم، تو ہم بتائیں گے جیتا کون ہے؟ امام حسین جیتے ہیں۔ ہر مرنے والا نہیں جیتتا، ہر مرنے والا نہیں جیتتا۔ آپ بعض اوقات مختلف اولمپک میں، ورلڈ گیم میں دیکھتے ہیں کہ جو جیت رہا ہے وہ ٹھوکر کھا کے گر گیا۔ اس سے پہلے ایک دوڑ کے ریس میں بھی دیکھا، ٹھوکر کھا کے گر گیا، وہ آخری خط جو ہے نزدیک ہے، نہیں پہنچ پا رہا ہے، جو سیکنڈ میں ہے وہ فرسٹ ہو سکتا تھا لیکن نہیں، اس نے اسے اٹھایا اور اٹھا کے فرسٹ کیا، ہے نا، گواہ ہے تاریخ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق اس کا ہے، وہ حق شناس تھا۔ ہم حق شناس ہے۔ حسین کے سر تن سے جدا ہوا، لیکن کہو دین بچایا کس نے؟ اگر دین یزید نے بچاتا ہوتا تو قرآن نیزوں پر حسین تلاوت نہیں کرتے۔ نیزوں پر حسین نے یہ قرآن تلاوت کر کے بتایا کہ میں قرآن کو حفاظت کر رہا ہوں، دین ہمارے پاس ہے۔ راستہ راستہ میں مختلف افراد کو سید سجاد نے آیت پر آیت پڑھ کر کے سنایا۔ جناب زینب نے کاخ یزید میں بیٹھ کر کے کہا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا وما رأیت الا جمیلا، ایسے جملہ، پھر آیت سنائی۔ تو کہا کہ ایسے آیت پر آیت کون سناتا ہے؟ جو محافظ قرآن ہو۔ بھائی بچہ سے پوچھو 4 آیات سناؤ، شاید اسے پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ حافظ قرآن نہیں ہے۔ لیکن جو حافظ قرآن ہوگا وہ آیت پر آیت سنائے گا، اور جو محافظ قرآن ہو تو نو کے نیزہ پہ بھی آیات سنائے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اب زندان شام سے رہائی کا موقع ہے۔ جب دیکھا لوگوں نے، اس لیے کہ زندان بان بھی امام کے ساتھ تھے، اب یزید کے یہاں میٹنگ بیٹھی کہ ان اسرا کے ساتھ کیا کیا جائے، اس لیے کہ ان کے گریہ وزاری، ماتمداری، عزاداری زندان کے اندر، تو لوگ بھی پوچھتے تھے کیا ہے، کون ہے۔ تو اب تقریباً خبر چاروں طرف پھیل چکی تھی کہ نبی کے نواسہ کو قتل کر کے لایا، یہ نبی کے گھرانہ ہے، اہل بیت ہے۔ اب ذرا سا دیگرگونی ہونے لگی، حتیٰ کہ یزید کے گھر پہ جو ہندہ موجود تھی، یہ ہندہ یزید کی بیوی علی کے گھر کی کنیز تھی، تو بہرحال جو بے پردہ سنتے ہی کہ اہل بیت کو بندی کر کے لے کے آیا گیا تو نکل آئی تھی، تو یزید کے گھر پہ بھی حالات اچھے نہیں تھے۔ تو ایسے حالات میں اب میٹنگ بیٹھی، جلسہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ ایک زندان بان آ کر کے سید سجاد سے کہتا کہ اگر ہنگامہ ہوا تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کا قتل کا حکم ہے، ورنہ میں آپ کو ایک خط دوں گا، کاغذ دوں گا، دروازہ کھول دوں گا، آپ کو جہاں جانا ہے جائیے گا۔ امام بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تو اس کے بعد خبر آیا کہ نہیں، یزید نے حکم دیا آزادی کا، آپ کو آزاد کر دیے جائیں گے۔ تو جناب زینب نے اجازت مانگی کہ ہمارے جتنے سامان ہے اسے واپس دو۔ تو سامان کے ساتھ ساتھ جو میں نے بیان کیا، سروں کو بھی واپس دیا گیا۔ 2 سر رکھے رہ گئے، 2 سر 2 بچوں کی
تو ایک مرتبہ یزید والوں نے پوچھا کہ اس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، کہ اس کے کوئی ماں ہے یا نہیں ہے؟ تو کہنے والوں نے کہا اس کی ماں تو ہے، اس کی ماں زینب ہے۔ کہا کیوں نہیں اپنے سر کو لیتی ہے؟ کہا اس لیے کہ یہ حسین کا سر کو لی ہوئی ہے، اس لیے کہ حسین کا سر لینے والا کوئی نہیں ہے، حسین کے لیے کوئی نہیں رہا۔ ہاں جناب زینب نے اپنے آغوش میں حسین کا سر کو لیا۔ زینب آپ نے کیوں لیا؟ کہا مجھے سکینہ یاد آتی ہے، ارے یہی سر کے لیے جناب سکینہ بابا بابا کر کے دنیا چھوڑ گئی۔ عزیزان محترم، جب کاروان کو رہائی ملی تو ایک مرتبہ اجازت چاہا، قافلہ سالار سے کہا کہ جو کاروان کے رئیس تھے کہ دیکھو ہمیں لے کر کے کربلا کے راستہ سے جانا۔ عزیزان محترم، اختلاف بہت ہے نظریات میں کہ چہلم میں مدینہ گئیں یا کربلا آئی۔ کربلا آئی تو کتنا دن تھی، بہت سارے نظریات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ کربلا کی طرف سے ہو کر کے جا رہی تھی تو دیکھا کہ جابر ابن عبداللہ ہے انصاری اور عطیہ اوفی بیٹھ کر کے گریہ وزاری کر رہے ہیں، زیارت پڑھ رہے ہیں۔ کہتے کہ عبداللہ ہے انصاری جابر ان کے آنکھوں کے نابینا تھے، قبر پر پڑھ کے زیارت کر رہے۔ کہتی ہے مجھے دکھا دو کہ حسین کا قبر کون سا ہے، حسین کا قبر کون سا ہے۔ اور ایک واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کربلا سے آنے کا اور ایک وجہ تھا جو درخواست کی گئی تھی کہ جب سروں کو واپس دیا گیا، کہتے ہیں کہ یہ سر اپنے ساتھ لے کر یہ بیویاں یہ کاروان کربلا تک پہنچا اور جناب سید سجاد نے امام کے سر کو جسد کے ساتھ دفن کر دیا۔ اور یہ 40 کے دن جو دوسرے مرتبہ امام حسین کے دفن ہوئے، یعنی ایک مرتبہ جسد دفن ہوا اور دوسرے مرتبہ سر دفن ہوئے، یہ 40 ہی کے دن تھا۔ عزیزان محترم، بیویاں کے کاروان یہ آئی، اونٹوں پر سوار، سواری پر سوار ہے۔ دور سے جب جناب زینب نے دیکھا تو ایک مرتبہ بیویوں نے اپنے کو گرایا، اور گرانے کے بعد میں کہوں گا کہ روایت جو بھی ہو کہ کربلا میں 40 منایا یا مدینے میں 40 منایا، عزیزان محترم میں دونوں کو پڑھوں گا کہ عزیزان محترم جب بیویوں نے اپنے کو گرایا، ایک مرتبہ داہنا بایاں دیکھا ہوگا، سکینہ کو یاد کیا ہوگا، بھیا عباس کو یاد کیا ہوگا، قاسم کو یاد کیا ہوگا، ارے حسین تنہا سوئے ہوئے ہے، تم لوگ کہاں ہو، اٹھ جاؤ، ارے شہزادی آئی ہے، مجھے نہیں پتا۔ یہی کربلا کے میدان سے جب واپس جا رہی تھی قید ہو کر کے تو ایک مرتبہ داہنا دیکھا، بایاں دیکھا، جناب زینب نے عباس کو یاد کیا تھا، قاسم کو یاد کیا تھا، اکبر کو یاد کیا تھا، مجھے نہیں معلوم۔ کربلا میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ کئی دن تک 3 دن تک وہاں رکی ہیں سب، روایت مختلف ہے، نظریات مختلف ہے۔ عزیزان محترم وہاں گریہ وزاری کیا، مسائب کیا، عزاداری کیا، ماتمداری کیا، اور کرنے کے بعد پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری روایت ہے کہ 40 کے دن ہی مدینہ گئے۔ کہ بہرحال اب مدینہ جاتی ہے، یہ کاروان مدینہ میں وارد ہونے سے پہلے عرب کے رسم کے رواج کے لحاظ سے کہ کوئی بھی کاروان جب شہر میں واپس آتا ہے، شہر میں جانے سے پہلے جار دلوائی جاتی، آواز دلوائی جاتی کہ فلاں قافلہ واپس آیا ہے، تجارت کا قافلہ، گھومنے والوں کے قافلہ، مختلف قافلہ شہر میں گھسنے سے پہلے ایک منزل کرتی ہے، خبر میں دیتی ہے، اس کے بعد تو شہر میں وارد ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم بس خبر رساں خبر لے کر کے مدینے میں گئے، یہ کاروان اب مدینے میں وارد ہونے والے ہیں۔ اب سب اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اپنے افراد کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ بس عزیزان محترم سنیے دو، ایک مرتبہ جب سب آئے اور اپنے اپنے رشتہ داروں سے مل لیے تو ایک مرتبہ جناب زینب تھی اور ادھر جناب سید سجاد تھی، عبداللہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہا میں اپنی بیوی زینب کو ڈھونڈ رہا ہوں۔
تو ایک مرتبہ زینب نے کہا ارے عبداللہ مجھے پہچانا نہیں. کہا میں کیسے پہچانوں, یہ تو ایک بوڑھی ہے. کہا کہ کون ہے, میں نہیں جانتا. کہا عبداللہ یہ ظلم نے, یہ غم نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا کہ میرے سر کے بال سفید ہو گئے کہ عبداللہ نے پہچانا تو انکار کر دیا. اور ایک طرف سید سجاد ہے. جب محمد حنفیہ چچا آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد جب سید سجاد سے پوچھا تم تنہا کیوں ہو, حسین کہاں ہے, قد قتل, علی اکبر کہاں ہے, قد قتل, عباس کہاں ہے, قد قتل, جب سب کے خبر دے چکے ایک مرتبہ چاہا کہ اپنے بھتیجے کو سینے سے لگا لے. ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے ہاتھوں سے چچا کو دور کر دیا. چچا نے پوچھا بیٹا کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ کہا نہیں میں ناراض نہیں ہوں, تمہیں کیا وجہ ہے مجھے سینے سے لگنے نہیں دیتے؟ کہا چچا میرا سینہ اتنا زخمی ہے کہ سید سجاد اب کسی کے سینہ لگنے کے قابل نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. پالنے والے ہمارے اس اعمال کو تو قبول فرما, ارے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو تو معاف فرما, ہمیں سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے ہمیں اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے قبل اسے کہ بچوں کو تربیت کرے ہمیں خود تربیت ہونے کی توفیق عنایت فرما. پالنے والے بانی امام بارہ کے قبروں میں نور باران فرما, انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. جو افراد جو حاجت لے کر کے ان کے حاجت کو پوری فرما. پالنے والے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما, ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ماتم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسین, السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین, السلام علیکم وعلی جدک و ابیک وعلی امک و ابیک, السلام علیکم مستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا شمس الشموس وانیس النفوس ایھا المدفون بعرضتوس, السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم, یا ابوالحسن یا علی بن موسی الرضا, روحی و جسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا مولا یا صاحب نصر الزمان, علمان علمان علمان, السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن, السلام علیکم یا مظہر الایمان, السلام علیکم یا امام الانس والجان, عجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی